اس کی وجوہات کیا ہیں اور کچھ بیک گراؤنڈ جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ دیکھیں جرگہ کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور گورنمنٹ کے پی کے میں اگر جرگے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اگر ہوں گے تو اس پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. جرگہ ٹرائبل ایلڈرز کا ہوتا ہے, بڑوں کا ہوتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لانا وہ جرگہ نہیں ہوتا, اس کو کچھ اور کہتے ہیں, اس کو جرگہ نہیں کہتے ہیں. دوسرا کہ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں. ہم کسی بھی صورت میں, یہ پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے. اور جو بین کرنے کی وجہ جو 2 دن پہلے ہوا, اس کی بھی مین وجہ یہی تھی کہ آپ ایک طرف اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ ایک طرف اپنی پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ پھر وہ نسلی امتیاز کو آگے لا کے آپ قوم کو ایک ڈوین کی بات کر رہے ہیں. آپ کے پولیٹیکل چیزیں آپ ضرور کریں, آپ ان کے حقوق کی بات ہے آپ ضرور کریں, لیکن آپ اس طرح اسٹیٹ اور کھلے عام دے رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا چلے جائیں, آپ ان کے لیڈرز کی تقریریں اٹھا لیں, موجود ہیں, کس غلیظ زبان میں وہ استعمال کرتے ہیں لینگویج, وہ آپ سب کے سامنے. لیکن اس ساری چیز میں آپ انسٹیٹیوشن کے خلاف قوم کو کھٹا کرنے کی کوشش کریں, آلدو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہمارے علم میں ہے کہ 1-2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جب پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے, انہوں نے کہا اگر حقوق کی بات کرنی ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو, ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرو. اس کی ہم اجازت نہیں دیتے. اس کے بعد واپس انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا. لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا حقوق کی بات ہے تو ہم سب مل کے بات کرتے ہیں, اور آج بھی حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں. چاہے بلوچستان ہے, چاہے کے پی کے ہے, چاہے کہیں اور ہے, کسی کا چھوٹا ایشو ہے, کہیں پہ مچھیروں کے ایشو ہیں بلوچستان میں, ان کے بھی حقوق کی بات ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک ہر ایک چیز ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کئی سالوں سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو گالیاں دیتے رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. آپ دنیا کی مثالیں لے لیں, آپ اپنے ہمسایہ ملک کی مثالیں لے لیں کہ جہاں پہ اس طرح ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ تو اتنے سالوں کے بعد اتنا ویٹ کر کے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. خیر اس کو بین کیا, اور اس کے بعد کے پی کے گورنمنٹ نے 54 لوگ تھے جو فورس اسکیڈول میں ڈالے, اور 34 جو تھے بلوچستان نے ڈالے. اور اس کے بعد ان کے ڈیفینیٹلی صوبائی گورنمنٹس بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پاکستان کے لاء کے حساب سے پابند ہیں کہ آفیسز سیل ہوتے ہیں, ان کے میڈیا ریسٹرکشن بین آرگنائزیشنز کی ہوتی ہیں, بینک اکاؤنٹس ان کے بند ہوں گے سارے کے سارے, ٹریول ریسٹرکشنز آتی ہیں, عام لائسنسز کینسل ہوتے ہیں, اور پاسپورٹس آئی ڈی کارڈ کینسل ہوتے ہیں. اب ہمارا صرف ایک چیز ہے کہ یہ تو ہوگی بین. اب جو بھی کسی بھی طریقے سے ان کو اسسٹ کرے گا, جو بھی کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا, وہ بھی اسی نرگے میں آئے گا. اس کے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہوں گے, اس کے پاسپورٹ بھی بلاک ہوں گے, چاہے وہ کسی کیٹیگری میں ہو, کسی بھی طریقے سے ہو. اس کی جو ہمیں ابھی کل پرسوں میں نوٹس میں آیا ہے کہ جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کے لیے ہمارا یہ میسج ہے کہ آپ ضرور دیکھیں, آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں, اپنی باقی ایکٹیویٹی کریں, لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ملوث پائے گئے تو آپ کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا جو ایک بین آرگنائزیشن کا یہ لاء کے حساب سے چلتا ہے. اب آپ کو میں صرف ان کا 3 دن کا پلان جو ہے آگے کرنے آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں اس طرح کے پلان مرتب نہیں ہوئے. یہ ڈیفینیٹلی آپ کو کلیئر کٹ ہے کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ
بڑے طریقے کے ساتھ آپ قوم کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بڑا آپ کو کلیئر نظر آئے گا. آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ جو ان کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں وہ باہر کی کمپنیز نے بنائی ہیں، اور جو ان کی فنڈنگ ہے اس کے کچھ ایویڈنسز ہم آپ کو اگلے دنوں میں شیئر بھی کریں گے. اور بڑی کمپنیز کو ہائر کیا گیا ہے، ان سے وہ ڈاکومنٹریز بنوائی گئی ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا کا پورا 3 مہینے سے ان کے اوپر ورکنگ جاری تھی، سارا کچھ ہے. آپ کے جو بھی پیچھے ماسٹرز ہیں ان کے لیے ہمارا کلیئر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے. پھر ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ جب تھرڈ دن پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کنکلوژن کی طرف وہ کس طرح جا رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب آپ ایز اے پاکستانی خود بتا دیں کہ کوئی بھی پاکستانی کیا اجازت دے سکتا ہے کہ آپ ملک کو ایک ڈویژن کی طرف لے کے جائیں، آپ عوام کو یہ ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں. اگر کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہے چاہے وہ کوئی اور بھی ہے، تو مجھے بتا دیں. تو یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ گالی دیتے رہیں، آپ قوم کے خلاف چیزیں کرتے رہیں اور بس چپ کر کے آپ اپنے مقاصد پورے کرتے رہیں اور اسٹیٹ خاموش رہے. یہ جو نرم اسٹیٹ ہے جہاں پہ لاکھوں میں لوگ بغیر ویزے کے پھرتے رہیں، اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ اینٹی اسٹیٹ کام ہوتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ بارڈر سے لوگ آتے جاتے، دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ بارڈر کے بغیر لوگ انٹر بھی ہو جاتے اور چلے بھی جاتے. ہمارے سے بڑا ملک بھی ہے وہ اپنے بارڈر کے اندر سے چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں نرم بارڈر تھا، ابھی بہت بہتر ہو گیا. اسمگلنگ اسی طرح تھی کہ ٹرک آتے تھے جاتے تھے. کوئی بہتر ہوئی ہے تو آپ کو اس کے سامنے ڈالر بہتر ہونا شروع ہو گیا، باقی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو یہ جو نرم اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. حقوق بالکل ہونے چاہیے، میں خود اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں، لیکن اس صورت میں نہیں کہ آپ ملک کے خلاف انٹریگ کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ آپ کے پاس ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، آپ اس کو دیکھیں. آپ اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کس طرف چیز کو لے کے جا رہے تھے، کس لیے ان کو بین کیا گیا اور کس لیے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے، ان کے ساتھ وہی چیز ہوگی جو لا کے حساب سے ہے، جو لنکڈ ہے. اور چاہے وہ آئی ڈی کارڈ کے بلاک ہونے سے لے کے، سمز کے بلاک ہونے سے لے کے، پاسپورٹ کینسل ہونے سے لے کے، پولیٹیکل آفیسز بند ہونے سے لے کے، جتنی چیزیں اس میں آتی ہیں وہ سب اس کے اوپر لگیں گی. صاحب یہ بتا دیں کہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے پشاور انہوں نے بھی سپورٹ کیا اس کو. ان کے آرگومنٹ اگر آپ نے دیکھ لیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا. انہوں نے تو مور لگا دیا آپ کے. ہاں جی. جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرے گا، ریفرنس تو دیکھا جائے جو گنگا پور میں ملاقات ان سے کچھ دن پہلے کی تھی، آپ کا اشارہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل نہیں ہے. ان کے ساتھ مسلسل تقریباً ہر پارٹی کے لوگوں نے ملاقات کی ہے، اور چاہے وہ گورنمنٹ کے الائز ہوں چاہے باہر ہوں، ملاقات کرنا. اور وہ اس سے پہلے ملاقات تھی جب وہ بینڈ بھی نہیں تھے. پلس دوسری بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی قسم کی سپورٹ ہوگی وہاں پہ مسئلہ ضرور بنے گا. اچھا صاحب، تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ ان کو، اگر وہ ان سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں، ان کو گورنمنٹ تو رعایت کرے گی؟ ان میں سے اگر کہیں کہ اگر میں دیکھیں میرا تو اس میں بڑا میں یہ جواب دوں پھر آپ اگلا سوال کرتے ہیں. میں تو اس معاملے میں میرا خیال ہے ہم سارے بڑے کلیئر ہیں کہ جو اسٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا یا کوئی علیحدگی کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے. ادروائز
چاہے جتنا مرضی تلخ آدمی کیوں نہ ہو, جتنا مرضی تلخ جماعت کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ صرف اس کے اندر رہ کے بات کرے گی, ہمارا فرض ہے کہ ان سے بات کرنا, ان کو منانا, ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا. یہ گورنمنٹ میں جو بھی بیٹھا ہو اس کا فرض ہے کہ ان کو دیکھنا. اچھا, دوسرا میرا یہ ہے کہ چائنیز کے ایشو سے تھا, لیکن اس میں سب سے پہلے وہ چائنیز آ رہے ہیں چائنا سے, جہاز کی لیکیج ہونا, کس فلائٹ سے آ رہے ہیں, کس طرح آئے, پھر سیٹلائٹ سے کیسے اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا, یہ چیزیں ہمارا کیا وہ لیکیج کہاں سے ہوئی ہے, ہماری ایجنسی وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میرے خیال میں. اس میں ایسی کوئی خطرناک بات ہے کہ ایک وہ تو اتنا سیکرٹ ہے کہ عام آدمی کو نہیں, میرے خیال میں ابھی 2-3 دن ٹھہر جائیں, آپ کے پاس بہت ڈیٹیل آ جائیں گی, پھر اس میں آپ کو بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کیا 2-3 دن میں آپ کو. یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ قائم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اپنی عدالت جو بنانے جا رہے ہیں, تو اس پہ کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائیں گے. دوسری بات یہ کہ کیندری حکومت, سینٹر کی حکومت سے اس سارے معاملے پر تعاون کرے. دیکھیں, سب سے پہلے پھر وہی بات ہے کہ پاکستان آتا ہے, اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ساری کی ساری گورنمنٹ کے قانون کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور اس میں میرا نہیں خیال پہ کہیں پہ جب اسٹیٹ کا معاملہ آتا ہے تو کسی ایک کو ڈفر ہوتا ہے, باقی ان کے پوائنٹ آف ویو فرق ہو سکتے ہیں. منسٹر صاحب, میں خود بھی وزیرستان سے ہوں, علانور وزیر میرا نام ہے, مشرق ٹی وی چینل سے ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. میری 20 سال عمر ہے, اللہ کی قسم ہے آج تک وہاں پہ جو حالات ہے آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو میں صرف 24 گھنٹے کے لیے لے کے جاتا ہوں, آپ خود کہیں گے کہ یار مجھے واپس بتا کے لے جاؤ اور میں نے یہاں سے نکلنا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ممبئی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف میں جو ممبئی حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بات کی, اداروں کے حوالے سے, آپ نے اداروں کے حوالے سے بات کی. ابھی اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے اور اس کا بھائی وزیر اعظم ہے. اس کے مطلب اس طرح کی اور بھی مختلف ٹیکس قیمتوں سے سربراہان ہے, تو ہاں سب کو دیکھ کے بھی اداروں کے حوالے سے بات کی. پہلے تو آپ نے تقریر کی ہے, سوال کوئی نہیں کیا. ایک سیکنڈ, پہلی تو بات ہے تقریر کی ہے, سوال نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ویپن اٹھایا ہے, اگر انہوں نے اسٹیٹ سے علیحدگی کی بات کی ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کی ہے تو 100% آج بھی نکال لیں تو میں پرانی ڈیٹ کا ایکشن نکال لوں گا. لیکن یہ دیکھیں, ہم یہ بات کہتے ہیں نا, ہم بلوچستان, سندھ, پنجاب, ہر جگہ پہ ایسے علاقے ہیں, بیکورڈ علاقے ہیں جن کو گورنمنٹ اپنے اپنے طور پہ ٹھیک کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی ان کے پرابلمز ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے جو وہ حل نکال رہے ہیں, نہ اس کی اجازت ملے گی. تو اس لیے سوال آپ کا نہیں تھا زیادہ, آپ کا سارے ہمدردی کا بیان جاری کیا ہے. شکایت کو پیسے کے علاقے میں معاملات ہوئے, ڈاکو کی جانب سے فائرنگ ہوئی, کیسے کوئی شہید ہو گیا. احتسابات کے اندر جب مظاہرہ ہوا تو ہمیں دیکھا کہ وفاقی حکومت نے مظاہرے کی روک تھام کے لیے فوج تعینات کر, لیکن پیسے کے علاقے میں جو معاملات ہیں وہ شکایت کرتے جا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کیوں خراب ہوتی ہے. پہلی بات یہ کہ اسلام آباد وفاقی حکومت کے ٹیریٹری میں آتا ہے, اور جو صوبے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لا اینڈ آرڈر دیکھتے ہیں. اس سے 18ویں ترمیم کے بعد ڈائریکٹلی وفاق کا لا اینڈ آرڈر کے جو صوبوں کا ہے اس سے تعلق اس طرح نہیں بنتا. ان کو ہیلپ کر سکتی ہے, ان کو اسسٹ کر سکتی ہے. میرے پاس کوئی ایسی چیز دکھا دیں کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی چیز ایسی مانگی اور میں نے انکار کیا ہو یا فیڈرل گورنمنٹ نے انکار کیا ہو, پہلی بات. دوسری بات یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.